خدا کے واسطے ویڈیو کو اوپر مت کرنا. یا خدا اس ہاتھ کو کسی کا محتاج نہ بنا جس ہاتھ سے تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کو لائک کر کے دوسروں تک شیئر کیا جائے اور کمنٹ میں تیرا پاک نام یا اللہ لکھے. یا مولا اس کو بھلائی. ہماری زندگی میں کبھی کبھار اندھیروں کا آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اجالوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہماری خود سے پہچان کرواتے ہیں. ان اندھیروں سے ہی ہم خود سے لڑنا سیکھ پاتے ہیں. اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ اندھیرے نہ ہوتے تو ہم کبھی جان نہ پاتے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں. دنیا میں جس طرح ہر چیز وقتی ہے اسی طرح یہ اندھیرے بھی وقتی ہوتے ہیں. ہمیں بس اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دن کو رات میں، موسم گرما کو موسم سرما میں بدلتا ہے تو وہ اندھیروں کو اجالوں میں، غم کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانی میں بدل سکتا ہے. پھر ہمیں گھنے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں اور بے حد سکون ملتا ہے. تمہاری اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پر رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے. جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو اس بات کا یقین رکھا کرو کہ وہ رب ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے. اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے. کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور ہاں، تمہاری ہر آزمائش تمہارے دل کے راستے سے ہی شروع ہوتی ہے. تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پر دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں. اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں. میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے سکون حاصل کرنے کا. آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا. آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے. اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. لہٰذا اس پر بھروسہ کریں. اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے. آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا. ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا. اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے. جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے. جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے. جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے ہوئے ہو اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے. کیا پتا
کیا پتا اللہ نے تمہاری منپسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضائع نہیں کرتا ہے، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بھاجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، معجزے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوں تک وہ جانتا ہے۔ تم جو کہتے نہیں وہ سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پر قادر ہے، وہی تو ہے ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسوؤں گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اور اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کا وقت مقرر کیے ہوئے ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے تمہارے لیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو، یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر جاگ چکی ہے، ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا۔ اللہ کو دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے، ویسا ہی ہے، پر یقین سے پکارتے ہو تو بھی وہی اللہ، شکوہ کر کے روتے ہو تب بھی وہی اللہ محبت سے تمہیں دیکھتا ہے، توجہ سے تمہیں سنتا ہے، تمہاری واپسی کا انتظار کرتا ہے۔
ہر مشکل کے بعد سہارا دیتا ہے، ماں کی نرم ممتا جیسا، باغ کی گھنی چھاؤں جیسا، ہلکی بارش میں ٹھنڈی ہوا جیسا۔ وہی خدا ہے جو یعقوب کا ہے، وہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کا ہے، وہ وہی خدا ہے جو نوح کا ہے، جو یونس کا ہے اور جو آدم کا ہے۔ وہی تو تمہارا بھی ہے۔ اس کی محبت کبھی کم نہ ہوگی، کبھی دیر اندھیر نہ ہوگی، کبھی دھتکارے نہ جاؤ گے، کبھی پلٹائے نہ جاؤ گے، کبھی خالی ہاتھ لوٹائے نہ جاؤ گے، کیونکہ یہی خدا ہے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ اپنی دعا کی قبولیت پر ایمان رکھیں۔ کل کو آج کرنے والا، رات کو دن کرنے والا، صبح کو شام کرنے والا آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، آپ کے نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ وسوسے شیطانی ہے۔ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کے گھونٹ پینا بہت مشکل ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو تب صبر کرنا واقعی ناممکن لگتا ہے، مگر اس صبر کے بعد جو اجر کا آب زمزم رب العالمین اپنے بندوں کو پلاتا ہے تو انسان صبر کے کڑوے گھونٹ بھول جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازے کھلنے والے ہی ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ سورہ یوسف اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب سے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا اور ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی جو آپ کے گماہ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ حضرت یوسف کو اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر قربان رب العزت ہر اس نے وہاں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو ان کے پاؤں پر چلا کر حضرت یوسف کے دربار میں حاضر فرما دیا۔ بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ جو تمہارے 1000 گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ جو دن بھر تمہاری نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بیچتا ہے، سوچو وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر
کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں۔ جس وجہ سے آپ جانماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ وہ دے گا تمہیں، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ بس دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ ہاں، دیر کر رہا ہے تمہیں دینے میں، مگر یقین رکھنا تمہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، مگر ایک بات دھیان میں رکھو، وہ چاہے تو لا حاصل پر بھی کن کہہ دے گا۔ ارے وہ تو بس تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تم پر ہے کہ مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو یا اس کو اپنی چاہت کے لیے منا لو۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری سے اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہے مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہے عرش کے دروں کو بھی۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے، وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے، اور روز محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہوں، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن کہ تم اللہ کے بنے رہے یا نافرمان۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کے اس پر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جب وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستہ بھی بنا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے، مگر اس عمل کو بے حد صبر درکار ہوتا ہے۔ کن سے فیکن تک کا سفر نہایت طویل ہوتا ہے، مگر جب انسان یہ سفر طے کر لیتا ہے تو غم مختصر رہ جاتا ہے۔
انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتی ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اس کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہو تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے، راستے بند ہو تو نیا دروازہ اللہ کے فضل کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں دعا، کوشش اور یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ اصل مصیبت تو بے یقینی اور نا امیدی ہے، اصل گردش اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی کیفیت ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔ راتیں لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں جس نے بار بار تعلیم کیا ہے کہ مجھ پر یقین رکھو، توکل رکھو، مجھے پکارو، مجھ سے ہی طلب کرو۔ یقین رکھیں ایسے رب پر جو خود یاد دہانی کرواتا ہے، جو صرف آپ کی فلاح چاہتا ہے۔ طلب کریں کہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے، اس سے عاجزی سے مانگے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں۔ اس سے خوش دلی سے مانگے کہ ایسا کیا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیا۔ اس کا شکر ادا کر کے مانگے کہ ان سب نعمتوں کو شمار کرتے جائیں جو آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ اس کی تعریف بیان کرے کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے دل کی پکار سن لیتا ہے۔ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس کی حمد بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں سے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے اسے ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے، سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور بہترین بھی۔
ہاں مگر وہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو، سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہو، جیسے سارے راستے بند دکھائی دے رہے ہو جیسے، مگر جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا صرف اور صرف تمہیں دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے اور چپکے سے کہہ رہا ہو کہ میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے مگر ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور اس وقت جب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو سکون پا لیتے ہیں، جیسے کسی نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا، جیسے کسی نے ہمارے سارے غم اپنے سر لے کر ہمیں غموں سے خالی کر دیا۔ بس یقین کرو وہ وقت بہت قریب ہے تمہارے۔ سب محبتیں اپنا اپنا راستہ ناپنے لگتی ہے، بہت کم ہیں جو زندگی میں ساتھ نبھاتی ہے، تو اپنی قسمت کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے یقین کو کام میں لائیں، جو اس حقیقت پر ہونا چاہیے کہ کوئی محبت، چاہت اور مدد کام نہیں آئے گی ایک سوائے اللہ کی محبت کے۔ انسان کے دعوے مٹی کے برتن کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کا خمیر تو انسانیت کے خمیر سے بھی گوندھا گیا ہے، پھر کیا ہر طرف انسانیت دکھائی دیتی ہے؟ ہر چیز جو زمین میں موجود ہے وہ دو رخ رکھتی ہے، شر اور خیر۔ صرف رب کی ذات ہے جو صرف رحم ہے، کیونکہ اسی صفت پر فرمایا ہے کہ یہ غضب پر غالب ہے۔ ایک کائنات کا رب ہے جو رحم کرنے کا کہتا ہے تو رحم کرتا ہے، وہ انصاف کا وعدہ کرتا ہے تو خالص انصاف کرتا ہے، وہ انعام کا وعدہ کرتا ہے تو انعام سے نوازتا ہے۔ نہ کسی کا وعدہ سچا ہے، نہ چاہت اور نہ ہی مدد۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نہ تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا تو تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس طرف کہ اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو، یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہے، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔
اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر، اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا، میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا، جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں، لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے۔ وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا، یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا ہوں، پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں۔ اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے بھر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے، یہی ان کو ضرور جانتا ہے۔ لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے بھر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری